الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سب عقیدت اور محبت میں درود شریف پڑھیں. بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جننے کا شعور آیا ضمیر اس در سے گر نسبت نہ رکھ کے لوح پیشانی تو کشکو لے گدائی ہے چدر چی سلطانی ضعیفوں اور فقیروں کو نگاہیں مل گئی آخر حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر. میں ہمیشہ ہر سیشن میں سب سے پہلی بات یہ آپ حضرات کے سامنے ہمیشہ رکھتا ہوں کہ آپ سننے کا حق ادا کریں. جو سننے کا حق ادا نہیں کرتا وہ عمل کا حق ادا نہیں کر سکتا. پورے سال میں ایک دفعہ ختم نبوت کا پروگرام ہوتا ہے، کھینچ کر لانا پڑتا ہے تاکہ وہ ایمان کی شمع روشن ہو جو ہجرت کے ساتھ ساتھ ہے. جھنجھوڑنا پڑتا ہے، بلانا پڑتا ہے. پہلے شیطان آنے نہیں دیتا، جب آپ ساری محنت کر کے یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں پھر شیطان جمنے نہیں دیتا. کہیں کسی کا ذہن کاروبار میں، کبھی کسی کے آنے میں، کہیں کوئی بچہ کوئی موبائل میں، تو شیطان کے 70,000 نورانی چال ہیں. پہلے آنے نہیں دیتا، جب آپ بیٹھ جاتے پھر جمنے نہیں دیتا، جب آپ جمنے کی کوشش کر رہے تھے پھر لانے میں مبتلا کر دیتا. تو اس سیشن کا جو نور ہے نا، جو مصداق ہے، جو مقصد ہے، جس چیز کے لیے میں نے جمع نہیں کیا، اللہ نے جمع کیا ہے. اللہ پاک نے 8 ارب انسانوں میں سے آپ کو چن کر یہاں پر بٹھا دیا. آپ کو میں مبارکباد اس لیے دیتا ہوں کہ آپ اس وقت اللہ کے انتہا درجے کے خوش قسمت طبقہ ہیں جس کو اللہ پاک نے لا کر یہاں پر بٹھا دیا. کوئی یہ سیشن پہلے 23 تاریخ کو منعقد ہونا تھا، پھر سارے پیرنٹس کے ساتھ میں نے یہ بات شیئر کی، کچھ مسائل. اس کے باوجود جب میں مجمع کو دیکھتا ہوں بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں اتنے مست ہیں کہ فرصت نہیں دین کے لیے، اور جب اللہ بلائے تو سارے کے سارے مدہوش ہو جاتے ہیں. آیا نہیں جاتا، گرمی بڑی ہے، کاروبار ہے، قرضے بہت ہیں. پھر اس ایمان پر کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے مسائل حل کرتے ہیں. اس ایمان پر کبھی بھی اللہ پاک مسائل حل نہیں کرتا. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ادھورے دین پر پوری مدد نہیں آتی اللہ کی طرف سے، اور پورے دین پر ادھوری مدد نہیں آتی. پورا دین آپ کی زندگی میں ہوگا تو اللہ کی طرف سے ادھوری مدد نہیں آئے گی.
اور آپ کی زندگی میں ادھورا دین ہوگا تو اللہ کی طرف سے پورا دین نہیں آئے گا. اس لیے فرمایا تم دین کا کام نبوت والا کرو تو کیا ہوگا, تم کھاؤ گے کافر کمائیں گے, اور اگر دین کا کام مکمل نہیں کرو گے تو تم کماؤ گے کافر کھائیں گے. آج ہم مست ہیں, روزانہ میرے دل میں اللہ پاک یہی بات ڈالتا ہے, روزانہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر, روزانہ میں نے کہا یا اللہ پاک جو تیرے لیے نہیں تھکتا وہ دنیا کے لیے تھک جاتا ہے. تو فوراً اللہ پاک نے دل میں یہ بات ڈالی, یہ میرا موضوع تھا ہی نہیں, تو مجمع کی اتنی کثرت کو دیکھتا ہوں پھر طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اللہ پاک دنیا سے روزانہ فرماتا ہے, یہ حدیث قدسی آپ ابھی سیکھ کر جائیں, آپ کی زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ. اللہ پاک دنیا سے روزانہ فرماتا ہے, اے دنیا جو میرے دین کی خدمت کرتے ہیں تو ان کی خدمت کر. یعنی سورج, چاند, ستارے, درخت, چرن پرن, حیوان سب آپ کی خدمت پر لگ جاتے ہیں. اے دنیا جو میرے دین کی خدمت کرتے ہیں تو ان کی خدمت کر, اور جو میرے دین کی خدمت نہیں کرتے تو ان سے خدمت لے. تو پھر یہ انسان, یہ مسلمان اتنا تھک جاتا ہے دنیا میں, اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ رزق کے پیچھے ایسے بھاگتا ہے, ایسے بھاگتا ہے, اور رزق اس سے ایسے بھاگ رہا ہوتا ہے جس طرح شکاری شکار کے پیچھے بھاگتے بھاگتے, تو وہ ہرن نہ کھائی دیکھتی, نہ کھڈا, نہ جم, کچھ نہ کانٹے دیکھتے, وہ بھاگ رہے ہوتے, بھاگ رہے. تو اللہ پاک فرماتا ہے تمہیں رزق کے پیچھے اس طرح بھگاؤں گا جیسے کوئی شکاری شکار کے پیچھے بھاگتا ہے, لیکن اتنی سٹرگل کے باوجود ملے گا تمہیں اتنا ہی جتنا ہم نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے. اور کیا ہوگا, میرے دربار میں ذلیل ہو جاؤ گے. اور اس کے اپوزٹ دوسرا, رضینا قسمت الجباری فینا, یا اللہ جو تم نے 2 4 5 چھپے دیے, راضی ہوں, مقدم اور فوکس میں نے دین ہی کو کرنے, تیری رضا, تیرے نبی کی رضا. تو اللہ پاک فرماتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, ہم اس پر زمین اور آسمان کی برکتیں نازل کرتے ہیں. اور سب سے خوبصورت بات کیا ہے, وَتَكُونُ عِنْدِي مَحْمُودًا, ہم اس کے اندر میں سکون ڈال دیتے ہیں. سکون, دنیا کے 8 ارب انسان اس وقت سکون کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. 8 ارب انسان سکون, ڈاکٹر, پی ایچ ڈی کا ماہر, صدر, وزیر, تاجر, ادنا, اعلیٰ, غلام, متوسط, سب ڈوز لے کر سکون چاہیے, سکون. لیکن اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کی یاد میں ہی سارا چین ہے. اللہ کا نام اتنا بابرکت ہے کہ جب ایک دفعہ کوئی کہتا ہے اللہ, تو اللہ اس کا پورا جسم پاک کر دیتا ہے, پورا جسم پاک کر دیتا ہے. ذرا دیکھیں روزانہ گناہوں کی کثرت سے دل کے کیا حال ہو گئے. جب گناہوں کی یہ کثرت ہوگی تو ایسے دور میں دجال اور کذاب تو پیدا ہوں گے. یہ جو پیچھے ٹائٹل آپ کو نظر آ رہا ہے نا, ختم نبوت, اس پر پہرا ہے اللہ کا خود, کہ اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ اس کا ضامن میں ہوں, لیکن شخصیات استعمال ہوں گی. آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں. میں اتنا پھرتا ہوں ان چیزوں میں, میں نے ایک چیز یہ دیکھی کہ ہمارے امت, آپ علیہ السلام کی امت کو اپنا عقیدہ یاد نہیں, اپنے عقیدے کا پتہ نہیں. ابھی کوئی قادیانی آپ کے ساتھ مل جائے اور آپ حضرات ایک یہ کوشش کریں, چاہے میل ہے فیمیل ہے, میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا, آپ یہ عقیدہ سیکھ کر جائیں. میں کوئی بیان وغیرہ نہیں کروں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ختم نبوت کا ٹائٹل ہے تو آپ اپنا عقیدہ سیکھ جائیں, تاکہ آپ کو اور آپ کی اولاد کو پھر کوئی ٹریپ نہیں کر سکے. آپ علیہ السلام نے فرمایا صبح مسلمان ہوتا ہے اور رات کو کافر بن جاتا ہے, اور رات کو ایک شخص مسلمان ہوتا ہے, صبح کافر بن جاتا ہے.
اور ایسے میں اگر آپ رجوع نہیں کریں گے علماء کی طرف، جلال صاحب نے کتنی خوبصورت بات کی کہ اس سوسائٹی کا جو بہترین طبقہ ہے علماء، اس سے نہ کوئی فائدہ کرتا ہے نہ کوئی استفادہ کرتا ہے۔ پہلے آپ اپنا عقیدہ سیکھ لیں۔ عقیدہ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو نبی ماننے سے ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کو نبی ماننے سے ایمان کامل ہو جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی ماننے سے ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک اس کو آخری نبی نہیں مانا جائے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نے اپنے آپ کو آخری نبی نہیں کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، اور صرف آخری نبی نہیں، میں آخری نبی بھی ہوں، میں آخری رسول بھی ہوں۔ اب قادیانی آپ کو مغالطے میں ڈالیں گے کہ جب حضرت آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، تو جو یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی تو نبی ہیں، رسول ہیں، تو اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام بھی تو نبی ہے، آخری نبی تو پھر عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے۔ کیسے کہ رسول آخری نبی اس کو کہتے ہیں جس کو سب سے آخر میں بنایا گیا ہو، بھیجا گیا نہیں، جس کو سب سے آخر میں بنایا گیا ہو۔ تو آپ علیہ السلام کو اس دنیا میں سب سے آخر میں بنایا گیا، پیدا کیا گیا ہے، اور وہ نبی جو آئے گا اور اس سے انبیاء کی تعداد میں اضافہ ہو جائے، وہ ختم نبوت کے خلاف ہے بات۔ 1,24,000 انبیاء ہیں، تو اس 1,24,000 انبیاء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل ہیں جو آپ علیہ السلام سے پہلے آئے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے اس کی تکمیل کی۔ 1,24,000 انبیاء میں آخری نبی آپ علیہ السلام آئے۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں یا کوئی قادیانی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو نبیوں کی تعداد میں 1,24,000 ایک نبی ہو گئے، تو یہ ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف ہوگا۔ اس کے آنے سے بھی اگر تعداد میں اضافہ نہیں ہوتا، یہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ اور آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں سب سے پہلا نبی بھی ہوں، سب سے آخری بھی ہوں۔ عالم ارواح میں بھی سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی کو بنائے گئے، اور پھر آخر میں ہی آپ علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے۔ ہر امتی کو اپنا عقیدہ جب سمجھ میں آئے گا تو باطل اپنا وار پھر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ پاک کی نظر میں سب سے بہترین دین وہ اسلام ہے، اسلام۔ اور ادخلوا فی السلم کافہ، نبی کی نبوت پہچاننے کے لیے پورے اسلام کے اندر آپ کو آنا ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اللہ پاک فرماتا ہے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قیامت کے قریب لے کر آؤ گے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو پہلے اسلام کو پڑھیں، علماء سے جا کر پوچھ لیں، اور قیامت کے دن نماز اپنی شکل میں آ جائے، خوبصورت سی شکل ہوگی نماز کی، حدیث ہے۔ اور اگر کہے گا یا اللہ انا الصلاۃ، میں نماز ہوں، اللہ پاک فرمائے گا تو بہت اچھی چیز ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ، انا زکا، یا اللہ پاک میں زکوٰۃ ہوں، اللہ پاک فرمائے تم بھی بہت بھلی ہو، حق کرو۔ اس کے بعد حج اپنی خوبصورت سی شکل میں آئے گا، یا اللہ میں حج ہوں، اللہ پاک فرمائے تم بھی بہت زبردست ہو۔ سب سے آخر میں اسلام آئے گا اپنی خوبصورت سی شکل کے ساتھ، انا الاسلام، یا اللہ پاک میں اسلام ہوں، تو اللہ پاک فرمائے گا تم بھی بہت بہتر ہو، آج تمہیں سامنے رکھ کر میں سارے فیصلے کروں گا۔ اللہ پاک اسلام سے فرمائے گا
آج تمہیں سامنے رکھ کر میں سارے فیصلے کروں گا. اب جو اس اسلام کے مطابق ہوگا تو اللہ پاک فیصلے کریں گے. 1200 سال تک آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 1200 سال کے بعد قیامت کی نشانیاں سٹارٹ ہو جائیں گی. تو جب یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا 1200 سال تک اسی دین پر سارے صحابہ، تابعین اور علماء اسی پر تواتر کے ساتھ عمل کرتے جا رہے تھے. یہ پیش گوئی ہے کہ 1200 سال کے بعد قیامت کی نشانیاں سٹارٹ ہو جائیں گی. 1857 کی جنگ آزادی میں پہلا فتنہ نکلا. یہ آپ لوگ سارے سیکھ کر جائیں کہ مسئلہ ہمارا کیا ہے. 1857 کی جنگ آزادی میں جب شکست کھا رہے تھے انگریز، تو انگریز بڑے پریشان تھے. اس نے کہا ہم ان مسلمانوں کے ساتھ لڑیں، سب کچھ ہوا، لیکن پریشانی ہماری یہ ہے جب تک قرآن موجود ہے اور جب تک قرآن میں جہاد کی آیات ہے ہم چین کی نہیں سو سکتے. اس کا کوئی حل نکالو. تو اس پر جو عیسائی مستشرقین ہیں جس نے قرآن کی تفسیر پڑھی تھی وہ آ گئے اور وہ بیٹھ گئے اور ان کے ساتھ بات ہوئی انگریزوں کی. تو اس مستشرقین سے ان انگریزوں نے کہا بھائی کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ یہ جہاد ختم ہوگا. تو ان مستشرقین نے کہا کہ ہاں، یہ مسلمانوں کی کتاب میں ایک حدیث موجود ہے جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ جہاد کو ختم کر دیں گے، کیونکہ ہر طرف امن ہوگا تو لہٰذا جہاد کو ختم کر دیں. تو اس پر انگریز جھوم اٹھا کہ یہاں سے حل نکل آیا ہے اور کہا تو ڈھونڈو کسی شخص کو جس کو عیسیٰ بنایا جائے. تو اس وقت انگریز نے ایک جماعت تیار کی تھی غیر مقلدین کی، جو ہمیشہ فقہ کا انکار بھی کرتے تھے، کرامات کا انکار، پیروں کا انکار، کشف کا انکار کرتے تھے. تو انگریزوں کی نظر میں یہ جماعت ایسی تھی کہ یہاں جب سارے یہ میرے مریدین اس میں موجود ہے تو اس میں سے یہ والا کام بھی میں نکالوں. تو انہوں نے کہا بھائی ڈھونڈو ایسا شخص جو اپنے آپ کو عیسیٰ بنائے، عیسیٰ علیہ السلام. تو اس پر پھر سب نے غیر مقلدین نے سلیکٹ کیا غلام احمد قادیانی کو کہ بھائی آپ انگریزوں کی خدمت کرو. اب انگریزی کیوں کہہ رہے تھے کہ اس کو ڈھونڈو؟ اس لیے کہ جب وہ نبوت کا دعویٰ کرے تو مسلمان اس کے ساتھ ڈیبیٹ میں الجھ جائیں گے اور کمزور ہو جائیں گے، اور اس طرح وہ جہاد میں کمزور ہو جائیں گے اور بس ایک دوسرے کے ساتھ مناظرے اسٹارٹ ہو جائیں گے. غلام احمد قادیانی نے آ کر کہا کہ میں عیسیٰ ہوں. تو پہلا دعویٰ اس کا یہی ہے. تو اس پر عیسائی بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے جو ہے تہلکہ مچانا شروع کیا کہ بھئی آپ کہاں سے عیسیٰ ہو؟ اس نے کہا میں عیسیٰ ہوں. اب اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی نشانی بھی موجود نہیں. نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی شعیب علیہ السلام کی قوم میں ہوگی. نمبر 2، عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں نازل ہوں گے، جامع مسجد میں نازل ہوں گے، جبکہ غلام احمد قادیانی قادیان میں پیدا ہوئے. نبی بے عیب ہوتا ہے، جبکہ قادیانی غلام احمد قادیانی جو کانا تھا، بدصورت بھی تھا. وہ عرب میں شادی ہو گئی اس کی، لیکن 2 بیویاں تھیں اس کی، ایک بیوی اس کی چھوڑ کر گئی تھی. وہ 33 سال کا، یہ اس وقت 45 سال کا. اس کے لمبے بال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سرخ کلر اور یہ کالے کلر کا، کوئی بھی بات اس پر صادق نہیں آ رہی تھی. تو اس پر عیسائی پادریوں نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے. تو ان کے درمیان مناظرہ شروع ہوا. عیسائیوں نے کیا کیا کہ ایک لنگڑا لے کر آئے، ایک بہرا لے کر آئے، ایک مردہ لے کر آئے کہ عیسیٰ علیہ السلام لنگڑوں پر دم کرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے، اور مردے پر پھونکتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتے تھے. یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ واقعی عیسیٰ ہو تو اس کو زندہ کرو. تو اس پر کتابوں میں موجود ہے کہ جو غلام احمد قادیانی تھا اس نے کہا مجھے چکر آ رہا ہے، تو اس نے ناٹک کیا کہ میں بے ہوش ہو گیا. اس کو ہاسپٹل لے کر گئے اور مناظرہ جاری ہے. رات ہوئی اور رات کو صبح واپس مناظرہ جب شروع ہوا تو قادیانی کو واپس کھینچ کر لے کر آئے غلام احمد قادیانی کو کہ آپ اس کا جواب دیں. تو اس پر قادیانی کی ایک اور چال تھی
تو غلام احمد قادیانی کہنے لگا رات کو میں نے اللہ سے بات کی اور اللہ نے مجھے کہا کہ یہ جو پادری آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ اس کو زندہ کرو وغیرہ وغیرہ، اس کو کہو کہ وہ نشانیاں عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ہی مانگ سکتے تھے، تم لوگ نہیں، تم لوگ بہت گناہ گار ہو۔ اور ان سے کہو کہ اللہ فرما رہا ہے جس نے غلام احمد قادیانی سے یہ سوالات کیے نا، 15 مہینے کے اندر یہ سب مر جائیں گے۔ اس میں سے ایک چیز جسٹس بھی تھا، جج بھی تھا، وہ بہت زیادہ گھبرایا، اور 15 مہینے کے اندر آپ کو ایسی مصیبتیں آنا سٹارٹ ہو جائیں گی اور تم مر جاؤ گے میری زندگی میں۔ پھر دعویٰ دے کے اگر آپ مر نہیں گئے، مجھ سے بڑا خنزیر، مجھ سے بڑا کتا، مجھ سے بڑا کافر، مجھ سے بڑا مرتد کوئی نہیں ہوگا۔ تو 15 مہینے کے لیے اپنی جان چھوڑا دی انہوں نے کہ چلیں 15 مہینے تک میں اور بھی بہت زیادہ دعوے اور معجزات وغیرہ کر لیا کروں۔ اب 15 مہینے ایسے چٹکیوں میں گزر گئے، اور جب 11 مہینے گزر گئے بڑی پریشانی اس کو ہوگی کہ یہ تو میرے انتظار میں، اور میرا دعویٰ بھی غلط ہوگا کہ آپ سے تو اللہ ہی بات کرتا ہے، اللہ بات کرتا ہے اس کا مطلب وہی نازل ہوتی ہے۔ تو سپیرا کو ڈھونڈا کہ بھائی 2 مہینے صرف رہ گئے اور یہ مر نہیں رہے، تو ان سے کوئی 2 4 5 سانپ خریدیں، اور ایسے اوباش لڑکوں کو تیار کیا اور ان پادریوں کے گھروں میں جو انہوں نے سانپ پھینکنا شروع کر دیے۔ تو ایسا خدا کا کرنا ہوا کہ وہ جو پادری تھا اس کے گھر میں اس دن اس کا داماد جو تھا وہ مہمان تھا، اس نے سانپ دیکھ لیا اور اس نے مار دیا، تو یہ پھر بچ گیا پادری جو مین مناظر تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، پھر اور گھنڈوں کو اس سے تیار کیا، اس کے گھر میں داخل کیا، پھر پولیس آئی اس کو پکڑ لیا۔ آخر 15 مہینے پورے ہوئے اور اس دن دنیا کے جتنے بھی پادری تھے، جتنا بڑا جلوس اس غلام احمد قادیانی کے خلاف انہوں نے نکالا ہے، گدھے پر بٹھایا ہے، منہ کالا کر دیا اس کا، پورے شہر میں اس کو پھیرایا۔ تو لیکن کیا ہوا کہ وہ اس چیز سے باز نہیں آیا۔ اب یہاں پر جب پھنس گیا تو 1901 میں جس طرح ابھی اس بچے نے کہا، تو اس نے بہت بڑا جمپ مارا خبیث نے کہ بھائی یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس میں محمد میں ہوں۔ اب وہ وہاں سے اٹھ گیا اور یہاں اس نے جو شرارتیں شروع کی کہ لا الہ الا اللہ میں محمد میں ہوں، پہلے کہنے لگا میں محمد کا مثل ہوں، اس کی طرح ہوں، پھر معاذ اللہ کہنے لگا میں محمد سے ہی بہتر ہوں، پھر یہ کہنے لگا، اور اتنے لوگوں کو اپنے راغب کیا۔ اب لیکن اس سے پہلے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نبوت میں سے سب کچھ ختم ہوا سوائے مبشرات کے، نبوت میں سے سب کچھ ختم ہوا سوائے مبشرات کے۔ مبشرات کیا ہوتا ہے؟ ایک اچھا خواب آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی پیر جو ہے اس کو کشف ہو سکتا ہے، کوئی وہ کرامت جو ہے پیش کر سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح فقہ اکبر میں یہ فرمایا کہ مبشرات کا مطلب یہ ہے کہ پیر حضرات صرف اور صرف کرامات پیش کر سکتے ہیں، اس کرامت پر چیلنج نہیں کر سکتے۔ یہ اپنا عقیدہ پڑھیں، پیر اپنی کرامت پر چیلنج نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ممکن ہے اس جیسی کرامت اسی دور میں 100 اور پیر کر لیں، لیکن نبی اپنے معجزے پر چیلنج کر سکتا ہے، کیونکہ اس جیسا معجزہ پھر دوسرا پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی کا معجزہ پوری امت کو جھکانے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے اپوزٹ قادیانی یہ کہہ رہا تھا، غلام احمد قادیانی، کہ یہ جو نبوت ختم ہوگی صرف مبشرات باقی ہے، اس سے آپ علیہ السلام کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کی ایک قسم باقی ہے۔ وہ یہ شرح ہے۔ اب عام مسلمان طبقے کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی جب تک وہ اپنے عقائد نہ سیکھیں۔ وہ کہہ رہے ہیں نبوت کی ایک قسم باقی ہے، جبکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نبوت کے دروازے ختم ہو گئے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صرف ایک قسم باقی ہے۔ اور اس وقت پھر انہوں نے جو ہے پھر شرارت کرنا شروع کیا اور عام مسلمانوں کو ٹریپ کرنا شروع کر دیا۔ پھر علماء نے اس کے بارے میں کہا کہ بھئی قسم اور نوع میں فرق ہے، قسم کچھ اور ہوتا ہے، جز کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ صرف اور صرف جز کی بات ہو رہی ہے، جس طرح ایک انسان 4 چیزوں سے مل کر بنا ہے، ہوا،
پانی مٹی آگ، ہوا پانی مٹی آگ، تو ان 4 چیزوں سے جو ہے 4 اجزاء سے ایک انسان بنا ہوتا ہے. لیکن اگر وہاں پر ابھی مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلام احمد قادیانی پڑا ہوا ہے، کیونکہ وہ ایک جز ہے اور جز اپنے کل کو نہیں پا سکتا. یا ابھی جس طرح ایک بچہ وہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے نماز سے پہلے، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تو یہ نماز کا ایک جز ہے، وہ اللہ اکبر کہے اور جا کر بیٹھ جائے کہ میں نے نماز پڑھی، تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے نماز پڑھی، اس نے صرف ایک جز ادا کیا. اب قرآن پاک میں فرعون کا نام موجود ہے، حامان کا نام موجود ہے اور نمرود کا نام موجود ہے، یہ قرآن کے جز ہے. لیکن کسی اور کتاب میں فرعون کا نام لکھا ہوا ہے یا نمرود کا نام لکھا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کے الفاظ موجود ہیں، ایک قرآن کا جز ہے، وہ قرآن، اس کو آپ نہیں کہہ سکتے. تو قادیانی یہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. جب ہمارا عقیدہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں اور آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ وہ دین ہی نہیں جس میں کوئی اللہ سے بات نہیں کرے اور میں اللہ ہی سے باتیں کر رہا ہوتا ہوں. پھر ایک اور خبیث کا دعویٰ کہ باقی جتنے انبیاء ہیں یہ سن لیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ ایسے نبی تھے، اس کی تابعداری کر رہے تھے لوگ، صحابہ بنتے تھے، قطب بنتے تھے، ابدال بنتے تھے، پیر بنتے تھے. واحد ہمارا رسول اللہ ہے جو اتنا اچھا رسول ہے جس کی تابعداری کرنے سے انسان نبی بھی بن سکتا ہے. تو لہٰذا میں نے نبی کی تابعداری کی اور اس نبی کی تابعداری کے بعد میں کیا بن گیا؟ میں بھی نبی ہوں. اب خبیث یہ نہیں سمجھ رہا تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑا تابعدار کون تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بڑا تابعدار پھر کون تھا؟ لیکن آپ علیہ السلام کو پتہ تھا، پھر بھی آپ علیہ السلام نے حضرت عمر سے کہا عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو تو ہوتا، تاکہ کوئی علی میری امت میں تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، ایک طبقہ تجھ سے بہت محبت کرے گا اور دوسرا طبقہ تجھ سے بغض کرے گا، لیکن انا خاتم النبی ہوں. غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی جا رہے تھے تبوک پر جہاد کے لیے، حضرت علی کو مدینہ منورہ میں چھوڑ دیا. حضرت علی نے کہا میرا بھی شوق ہے جہاد میں جانے کے لیے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تو یہ نہیں چاہتا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر جا رہے تھے تو اپنے جانشین حضرت ہارون کو چھوڑ دیا، تو میری امت میں تمہیں ہارون کی طرح چھوڑ رہا ہوں، آپ یہاں پر لوگوں کی رہبری کرو میرے نائب بن کر. جب یہ فرمایا میرے نائب بن کر، فوراً آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کو بھی لوگ نبوت کے تختے پر بٹھائیں گے. فوراً کہا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی بعد، میرے جانشین بن کر جا رہے ہو لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یہ طبقہ وہ طبقہ ہے کہ جس طرح بچے نے کہا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے دجال پیدا ہوں گے، ہر وقت میں دجال پیدا ہوئے ہیں، ہر وقت میں لوگوں نے آ کر نبوت کا دعویٰ جو ہے شروع کر دیا ہے، لیکن وہ ایسا بٹلان ہے کہ اللہ پاک اس کو اسی طرح ہوا کی طرح پھاڑ دیتا ہے اور اس کو ضائع بھی کر دیتا ہے. آپ علیہ السلام کے دور کے بعد مسلمہ بن کذاب نے کہا میں نبی ہوں. تو اب مدینہ منورہ سے جو لوگ آتے تھے مسلمہ کذاب کے پاس، تو مسلمہ کذاب ان سے کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا معجزے پیش کرتے تھے. تو اس میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا معجزہ پیش کیا کہ کچھ لوگ آئے، کنواں بہت خشک، اس کنویں کا پانی بہت کڑوا تھا، تو آپ علیہ السلام نے کنویں ایک پیالے میں جو ہے اپنا تھوک مبارک ڈال دی اور پھر لوگوں سے فرمایا کہ جاؤ اس پیالے کو اس کنویں میں ڈالو اور اس کا پانی جو ہے میٹھا ہو جائے گا. تو لوگوں نے ایسا ہی کیا تو اس کنویں کا پانی میٹھا بھی ہو گیا اور پہلے سے زیادہ پانی آ گیا. اب یہ مسئلہ بن کذاب کہہ رہے اچھا یہ نبوت، یہ معجزہ پیش کیا تھا کہاں؟ تو لوگوں سے کہنے لگا یار تم لوگ بھی ایک ایسا کنواں تلاش کرو کہ جو اس طرح پانی اس کا ایک کھارا ہو یا اس طرح نمکین ہو تاکہ میں بھی کروں. تو لوگوں نے کہا کہ جی وہاں اس علاقے میں ایک کنواں ہے جس کا پانی بہت زیادہ کڑوا ہے. تو یہ بھی وہاں اس کنویں میں چلا گیا اور اپنی تھوک وہاں پر جو ہے لاب جس کو کہتے ہیں کٹورے میں ڈالیا اور اس میں ڈال دیا. پانی تو کڑوا میٹھا کہاں ہونا تھا، جو پانی موجود ہے وہ بھی خشک ہو گیا.
کہ یہ خبیث آپ علیہ السلام کے مقابلے میں ایسا ہوگا. پھر کہنے لگا, پھر کسی نے کہا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اب یہ لوگوں سے کارگزاریاں مانگ رہا تھا کہ میں بھی نبی ہوں, تو آپ علیہ السلام کے پاس لوگ آتے کوئی کارگزاری سناؤ, کوئی معجزہ. تو ایک نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا جس کے سر پر آدھے بال تھے, اور اس نے آپ علیہ السلام کو یہ شکایت کی کہ میرے سر پر آدھے بال ہے, آپ کوئی دم کر لیتا کہ میرے بال آ جائیں. تو آپ علیہ السلام نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیا, جو بال نکلے ہوئے تھے وہ بھی واپس آ گئے, اور پورا گھنا سر ہو گیا, بال ہی بال. تو یہ کہنے لگا مسلمہ بن کذاب, یار تم لوگ بھی ایسے کسی شخص کو ڈھونڈو جس کے سر پر آدھے بال موجود ہو تاکہ میں بھی کوئی معجزہ دکھاؤں. تو اس پر وہ ایک شخص کو لے کر آئے جس کے سر پر آدھے بال تھے. تو یہ خبیث اس نے اپنا سر اس کے ہاتھ پر پھیرا کہ بھائی اس کے بال جو ہے گھنے ہونے چاہیے. تو وہ آخر رونے لگا. اسی وقت دیکھا کہ بھائی وہ جو بال تھے وہ بھی چلے گئے, آدھے جو بال تھے وہ بھی چلے گئے. تو یہ آپ علیہ السلام کے دور میں ایسے سرکش لوگ تھے. ختم نبوت ایک ایسا پہلو ہے جس پر ہر کسی کو ایک تکلیف ہو جاتی ہے. تو مسلمہ کذاب کو دیکھ کر ایک عورت کو بھی شوق ہو گیا کہ مجھے بھی نبوت کا دعویٰ کرنا چاہیے. تو سجا بن خویلد ایک عورت تھی, اس نے کہا میں بھی نبی ہوں. اب یہ مسلمہ کذاب بھی موجود ہے, وہ کہتے ہیں میں نبی ہوں, کہتے ہیں میں نبی ہوں. اب مزے کی بات ہے, تو اتنی چالاک تھی کہ کہنے لگی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, تو اس میں تو مؤنث کا صیغہ ہے ہی نہیں, تو لہٰذا میرا دعویٰ تو نبوت کے خلاف ہے ہی نہیں. آپ علیہ السلام نے یہ تو نہیں فرمایا کہ کوئی نبی نہیں ہوگی, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی نہیں ہوگا, تو میرا دعویٰ نبوت کے خلاف نہیں ہے, تو میں نبی ہی ہوں. ایک تو انسان بہت بے وفا ہوتا ہے, پھر خاص کر جب عورت کے چکر میں آ جاتا ہے پھر دل اس کا ٹیڑھا ہو جاتا ہے. 3 دن کے اندر 10,000 لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی کہ آپ نبی ہوں, 3 دن کے اندر. تو وہاں سے مسلمہ بن کذاب مکی کی مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے, حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا, اور یہاں سے یہ سجا بن خویلد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا یہ یہاں سے آ رہی تھی, اور دونوں ایک مقام پر جمع ہو گئے. اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں حملہ کر رہی ہوں. کہا میں بھی حملے ہی کے گھر سے جا رہا ہوں, مدینہ پر. دونوں میں مذاکرات شروع ہو گئے اور بات شادی تک پہنچ گئی. وہاں پر ان دونوں نے نکاح کر دیا. تو اب وہ سجا اس کو کہتی ہے کہ آپ حق مہر میں مجھے کیا دو گے؟ تو میں نبی ہوں. مسلمہ بن کذاب نے کہا میری طرف سے آپ کی فجر اور عشاء کی نماز معاف ہے, لہٰذا میں آپ کو یہ حق مہر میں یہ دے رہا ہوں. تو دونوں بڑے خوش ہو گئے. اب ان دونوں کے خلاف اتنی بڑی جنگ, تاریخ میں کوئی اتنی بڑی جنگ نہیں ہوئی جس طرح مسلمہ کذاب کے خلاف اتنی بڑی جنگ ہوئی. اتنے ہزار صحابہ کرام شہید ہو رہے کہ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس میں امت کو معافی نہیں ہے, جس میں امت کو کسی کو معافی نہیں. وہ دھوکہ یہ دے رہے تھے. اب اسی مطلب ہر ایک اپنا اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ بنانے کے لیے. اس طرح ایک شخص نے اپنا نام لا رکھا تھا کہ میرا نام ہے لا اور میں نبی ہوں. تو کسی نے کہا لا آپ کا نام ہے تو پھر نبی کیسے؟ کہا آپ علیہ السلام نے فرمایا لا نبی بعد, ایک نبی آئے گا جس کا نام ہوگا لا, تو وہ لا میں ہوں. تو ایک دور میں اسلام کے فاتحین ایسے لوگوں کی سرکوبی کرنے کے لیے ہیں, ایسے لوگوں کی. غلام احمد قادیانی کہتے تھے کہ وہ دین ہی نہیں ہے جس میں کوئی اللہ سے بات نہیں کرے, اور مجھ سے اللہ بات کرتا ہے اور وہی مجھ پر نازل ہوتی. اب مبشرات رہ گئے, یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی. تو جس سے بھی وحی کی 2 اقسام ہیں, ایک وہ وحی ہوتی ہے جو شریعت والی وحی ہوتی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ پاک یہ فرما رہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ, ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی. تو آپ میں سے مجھے کوئی یہ بتائیں, کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نبی ہے؟ اب یہ شریعت والی وحی نہیں ہے. اور شہد کی مکھی کو اللہ پاک فرماتا ہے کہ فَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی.
اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے معاذ اللہ کہ شہد کی مکھی بھی نبی ہے، کیونکہ اس پر وحی ہو گئی۔ نبی اور غیر نبی کی وحی میں احکام شریعت کا فرق ہے۔ جس نبی کو بھیجا ہے وحی کے ساتھ، اس کے ساتھ شریعت ہے۔ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ رسول نئی شریعت لے کر آتا ہے، اور نبی وہ ہے کہ جو پچھلی شریعت کو فالو کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، انجیل لے کر آئے، یہ رسول ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام آئے، زبور لے کر آئے، یہ رسول ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آئے، وہ نبی ہیں، اس لیے کہ پچھلی شریعت کو فالو کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام آئے، یہ رسول ہے۔ شیس علیہ السلام آئے، اس کے ساتھ صحیفے آ گئے، یہ رسول ہے۔ لیکن اسی طرح حضرت زکریہ علیہ السلام یہ نبی ہیں۔ اور ایک اور امتیاز کہ نبی کے بارے میں کچھ اسلوب یہ علماء پیش کرتے کہ نبی شہید ہو سکتا ہے، رسول شہید نہیں ہو سکتا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام وہ نبی ہیں تو شہید ہو گئے، اس کا بیٹا حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، وہ نبی ہیں، شہید ہو گئے۔ لیکن لوگوں کا یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے شہید کیا غلط ہے، اس لیے کہ وہ رسول ہے۔ فَقَتَلُوهُ، یعنی اللہ پاک فرماتا ہے اس کو قتل ہی نہیں کیا گیا۔ مَا صَلَبُوهُ، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو صلیب پر چڑھایا، بھائی اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اب دعویٰ کتنا پختہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول ہے، اس لیے کہ رسول کو شہید نہیں کیا جا سکتا۔ قادیانی یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اس کا جواب دو کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے گا تو وہ تو آخری نبی، پھر وہ ہو گئے وہ خود پھر قادیانی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں جی۔ آپ آئے پڑھیں، مولانا امین صفدر رحمۃ اللہ علیہ ایک اس کے ساتھ مناظرہ کر رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں، قادیانی کہہ رہا تھا میں نبی ہوں، کہا اس پر استدلال پیش کر دیں، آیت پیش کریں، تو کہنے لگا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو اس نے کہا آپ اپنے دعوے میں ہی غلط پھنس گئے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہو کہ میں نبی ہوں، اور آیت پیش کی جس میں آپ علیہ السلام کو اللہ پاک فرما رہے کہ آپ تمام نبیوں کے خاتم ہو، آپ کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں۔ اچھا، اب وہ کہنے لگے میں رسول، اگر آپ رسول کا بھی دعویٰ کرتے تو آپ کون سی شریعت لے کر آئے؟ تو رسول تو نئی شریعت لے کر آتا ہے، آپ تو پرانی شریعت، نبی کی شریعت کو لے کر چل رہے ہو، اس میں امینڈمنٹ کر رہے ہو، اس میں ایڈیٹنگ وغیرہ کر رہے ہو۔ پھر وہ تاریخ ساز دن، وہ لعنتیں اس پر ساری دنیا کے لوگوں نے بھیج دیے کہ چاہے مرزا مسرور تھا، چاہے مرزا محمود تھا، ان کی اولاد تھی، جتنے بھی تھے، ان کی لعنتیں قیامت تک۔ یہ مجمع یہ پہرے دار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے ادنا نوکر چوکیدار۔ کوئی وزیر اعظم ہاؤس کا نوکر ہوتا ہے تو فخر کرتا ہے کہ میں وزیر اعظم ہاؤس میں نوکر ہوں، حالانکہ پونچا لگاتا ہوگا، لیکن فخر میں نبی کے در کا ادنا نوکر چوکیدار۔ اور جب تک رگوں میں خون ہے، جب تک پھڑکتی ہوئی آنکھ ہے، جب تک حرکت کرتی ہوئی زبان ہے، جب تک دھڑکتا ہوا دل ہے، یہ عزم ہونا چاہیے کہ ہم نبی کے در پر پہرا دیتے رہیں گے۔ میں آپ کو بات بتاؤں، جب مسلمان سو جاتا ہے نا، لیکن کافر نہیں سوتا۔ آپ کہہ رہے ہو کہ ہمارے گھر میں 10 افراد ہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ کے گھر میں 11 افراد ہیں، 11 آپ کا ٹی وی میڈیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے اپنے بچوں کو کارٹون کے سامنے بٹھا دیا ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے۔ آپ نے بچے کو کارٹون بنانے کی سازش شروع کر دی ہے کہ آپ کا بچہ کارٹون دیکھتے دیکھتے خود کارٹون بن جائے گا۔ جی سر، میں تو بچوں کو بہت زیادہ ٹائم دیتا ہوں، اتوار کے دن عسکری پارک میں لے جاتا ہوں۔ تو میں نے کہا بھائی یہ کون سی آپ نے بچوں کے ساتھ انٹریکشن کی؟ آپ نے بھی عیاشی کی، آپ کے بچے نے بھی کی۔ جب تک آپ کے اور آپ کے بچے کے درمیان روزانہ انٹریکشن نہیں ہوگا، ڈکٹیشن نہیں ہوگی، کیا 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 نہیں کیا۔ دیکھو یہ ٹچ بھی میں دے رہا ہوں، ماں باپ کو
اپنے بچوں کو سپہ سالار بنانے کے لیے یہ کوشش ابھی سے جاری رکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو سپہ سالار بنائیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو مجتہد بنائیں، اقبال بنائیں، جنید بغدادی بنائیں، تو جنید بغدادی نے کے باپ نے جنید بغدادی کو ہاتھ میں موبائل نہیں دیا تھا، انہوں نے نیٹ اور گوگل کے سامنے نہیں بٹھایا تھا. اگر اپنے بچے کو کوالیفائڈ بنانا ہے اور ماں اس کی کوالیفائڈ نہیں ہے تو ماں صرف دکھاوے کے لیے اپنے ہاتھ میں بک رکھیں، آدھے گھنٹے تک صرف پڑھیں کہ میں پڑھ رہی ہوں. اس سے اس کے بچے کے اندر یہ ڈیولپمنٹ ہوگی کہ دیکھو کتاب اتنی اچھی چیز ہے، میری ماں بھی پڑھ رہی ہے اور میرا باپ بھی، لیکن بچہ دیکھ رہا ہے باپ موبائل میں اور امی بھی موبائل میں، اور کہتے ہیں یہاں سے خیر کے پروگرام نشر ہوں گے. آپ بتائیں یہ بچہ کون سا بچہ بنے گا؟ اس طرح ہماری زندگی تباہ کن ہو گئی، تباہ کن. اور یہ کوئی نسل نہیں ہے، اس کو ایک یوتھ بلج آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے. انگریز اور کفر کی نظر میں یہ صرف مٹی کے کھلونے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. امن کے لیے کوئی چیلنج ہے ہی نہیں. ان کے لیے چیلنج صرف ایک بات ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹنے والے ہیں. بس ان کو ان سیشن سے دور کرو. آپ ناراض مت ہونا، 500 پیرنٹس ہیں. کتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، تنقید نہیں کر رہا ہوں، ایکشن بتاتا ہے کہ نبی کے ساتھ عشق کتنا ہے. 11 پیرنٹ، فیمیل کی طرف کوئی 10 11 15 پیرنٹس ہوں گے. 500 اسٹوڈنٹس ہیں، 400 پیرنٹس کنسیڈر کرو کتنے موجود ہیں. جا کر بازار دیکھیں کتنے پر ہیں، جا کر مساجد دیکھو کتنے خالی ہیں. دعویٰ کر رہے ہیں عاشق رسول ہیں، عاشق رسول. عشق رسول نبی کے حکم کو ماننے کا نام ہے. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں جلال صاحب نے کہ غلام محمد نام رکھنے سے کوئی غلام محمد نہیں بنتا، اس کی غلامی میں آنا پڑتا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اقبال کہہ رہا تھا کہ مولانا خضداری صاحب نے اس کو خواب میں دیکھا کہ اقبال کیا ہوا، آپ تو اتنے بڑے عاشق رسول ہیں. تو مولانا خضداری صاحب نے کہا کہ میں نے اقبال کو خواب میں دیکھا، وہ آپ علیہ السلام کی محفل میں بیٹھا ہو، صحابہ کی محفل میں. کہا اقبال کتنے خوبصورت مجمع میں بیٹھے ہوئے ہو، کیا آپ علیہ السلام نے آپ کو دیکھا، یا آپ نے آپ علیہ السلام کو دیکھا ابھی تک؟ تو اقبال حسرت سے کہنے لگا کہ نہ میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا ہے، نہ آپ علیہ السلام نے ابھی تک مجھے دیکھا ہے. تو مولانا خضداری کہا کہ کیوں؟ استغفر اللہ، کوئی تنقید نہیں کروں، کارگزاری بتاؤ. تو اقبال نے کہا کہ کس چہرے سے جاؤں، میں نے اپنے چہرے پر آپ علیہ السلام کی سنت سجائی ہی نہیں ہے. جو ایک خواب میں بھی گوارا نہیں کرتا کہ میں ایسے شخص کو دیکھوں کہ جس کے چہرے پر میری سنت نہیں ہے، اور وہ حوض کوثر پر ہے اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے، اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. اور میں یہاں سے کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش کریں. آپ کا 100 روپے کا پھٹا ہوا نوٹ ایک دکاندار کا بول نہیں کرتا، تو آپ علیہ السلام یہ آرٹیفیشل عشق کیسے قبول کریں؟ شادی ہو رہی ہے، اس کو بھی خوش کر دو، اس کو بھی خوش کر دو، اس نواب کو بھی، اس خان کو بھی، اس وڈیرے کو بھی، ہاں وہ بھی آنا چاہیے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرے نبی کو بھی خوش کرو. تدفین ہو رہی ہے، انتظار کرو فلانے نے آنا ہے. کوئی یہ نہیں کہے کہ اس موقع پر سنت کیا ہے. پھر ایسا طبقہ جی سنت کی خیر ہے، سنت کی کوئی بات نہیں، کرو تو ثواب ہے، نہیں کرو تو گناہ تو نہیں. یہ وہ زہر آلود تیر ہے نا، ہمارے نبی کے دل میں خنجر کی طرح لگتے ہیں کہ خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر. مطلب میں اس بات پر حیران ہوتا ہوں کہ میں اس مجمع کو دیکھتا ہوں، اس سوسائٹی کو دیکھتا ہوں، یہ مجمع میرے دین کے لیے اور میرے نبی کے لیے کیا لے کر جا رہا ہے. تو اللہ تو پوچھے گا کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا، اللہ کا رسول بھی پوچھے گا.
تو میرے جیسا انسان، یہ پرنسپل حضرات، یہ سارے بچوں پر محنت کرنے والے، یہ سارے والدین حضرات، یہ ہم صرف اور صرف فریاد کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. اللہ پاک کی قسم یہ میرا درد ہے، خدا سے دیکھ رہا ہے، درد ہے درد. اس درد میں آپ کو بول رہا ہوں، حالانکہ بالکل طبیعت ٹھیک نہیں میری، لیکن یہ درد ہے کہ ہمارے نبی کو ہم کیا پیش کر رہے ہیں. آگ لگی ہوئی دیکھ رہے ہیں نا، ایک آدمی معذور ہے، وہ آگ نہیں بجھا سکتا، لیکن وہ کہہ رہا ہے آگ ہے آگ ہے. اس پکارنے والے پر جو فائر بریگیڈ آ کر جو ہے آگ بجھا دیتا ہے. چلو حصہ ڈالا ہے، حصہ ڈالا ہے. قیامت کے دن جب پوچھے گا اللہ کہ آگ بچانے والوں میں کس نے مدد کی، یا اللہ میں نہیں چلایا تھا، چلانے والے موجود نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، کبوتر اپنی چونچ میں پانی لے کر آگ میں ڈالا، اور وہ 4.5 مہینے میں آگ تیار ہوئی تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا. تو آسمان کے پرندوں نے کبوتر سے کہا وہ اتنی آگ اور تیرے چند قطروں سے کیا ہوگی؟ اب اس کا خوبصورت جواب دیکھیں، مجھے پتہ ہے ان قطروں سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن قیامت کے دن جب اللہ پاک مجھ سے فرمائیں گے بتاؤ میرے ابراہیم کی مدد کس کس نے کی، تو کہہ رہے میں نے بھی کی تھی. اس لسٹ پہ میرا بھی نام آئے گا، اور کوئی ابھی تیار ہی نہیں ہے کہ اس لسٹ میں ہمارا نام ہو. اور ہم پھر صرف اور صرف فریاد کر سکتے ہیں اس سبز گنبد والے کو، اقبال کو، اے روح محمد شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے. اے سبز گنبد والے، ہر طرف سیکولرزم، لبرل، کمیونزم، ہر طرف مختلف مکتبہ فکر، کوئی نہیں ہے تو ہم کدھر جائیں؟ عرب کی طرف جائیں تو واللذت عاشوق نہیں، بحر عرب میں پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے. یا رسول اللہ، وہ عرب بھی تو کچھ نہیں کہہ رہے، وہ بھی تو پیسوں کے غلام ہو گئے، وہاں پر بھی تو رقص گائیں ہو رہی ہے. اب اس کو جو غصہ دیکھ کر مجھے غصہ آ رہا ہے تو میں اپنے غصے کو کہاں لے کر جاؤں؟ یا رسول اللہ، اس راز کو اب فاش کر دے روح محمد، اس راز کو اب فاش ہی کر دے کہ ہم یہ تیری کمزور امت کیا کرے. آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے؟ یہ جو آیا ہے کہ میں قرآن کی حفاظت اور دین کی حفاظت کر رہا ہوں، یہ کہاں جائے؟ اے روح محمد. ہماری صرف اور صرف زبان پر یہ رہ گیا ہے کہ خیال رزق ہے، رازق کا کچھ خیال نہیں. بس صرف رزق ہو، ہٹو بچوں کے شور ہے، گاڑیاں ہیں، چمکتی ہوئی گاڑیاں ہیں، بس 5 وقت کی نماز ہم نے پڑھ لی، ٹھیک ہے. بغل میں چوریوں میں رام رام، تو بھی ہے شیب ہے ارباب ریام کامل. دل میں لندن کی ہوس، لب پہ تیرے ذکر حجاز. دل میں لندن کی ہوس ہے کہ وہاں کی ویزے مجھے مل جائیں، اور لب پہ ذکر حجاز ہے مکہ اور مدینہ جاؤں. مکہ اور مدینہ ایسے لوگوں کو کبھی بھی قبول نہیں کرتا. اس کے لیے جو ہے آپ کو مکی اور مدینی والی زندگی اپنے اندر لانی پڑے گی، تب وہ اللہ پاک آپ کو خود لے کر آئے گا. صحابہ کی زندگی دیکھیں، یہ 5 گور 5 قبر یہاں کیوں آئے؟ یہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر آئے. یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عرب کا حمص میں جا کر پڑھا ہے. یہ بلال حبشی حبشہ کے دمشق میں جا کر پڑھا ہوا ہے. یہ ابو لبابہ انصاری ہے، عرب کے تیونس میں جا کر پڑھا ہوا ہے. کون سا ایسا درد ہے وہ نبی کے اس نعرے نے اس کو پہنچا دی یہاں. میں آپ سے آخری مراحل میں ہوں اور آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پیرنٹ حضرات، آپ میری طرف سے کیمبرج گروپ آف اسکول اینڈ کالج کی طرف سے آپ سب کو سلام ہے کہ آپ لوگوں نے مطلب یہ وقت بھی اللہ کا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم نے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا، نہیں بھائی، وہ وقت بھی اللہ کا ہے، اور وہ وقت بھی آپ کو اللہ نے دیا، وہ توفیق بھی آپ کو اللہ نے دی. آپ نہایت اللہ پاک کے برگزیدہ، میں آپ کو اس وقت پیر کہتا ہوں، پیر. آپ علیہ السلام کے ختم نبوت کے سیشن میں بیٹھنے والا یہ کوئی عام آدمی نہیں، پیر ہے. میری نظر میں پیر یہی ہے. میری نظر میں پیر وہ نہیں ہے جو اس وقت دکان چلا رہا ہے، جو اس وقت جو کاروبار چلا رہا ہے، جو اس وقت جو ہے دنیا کی خرید و فروخت اور اس میں مگن ہے. میری نظر میں پیر وہ ہے جس کو کہا کہ آ جاؤ نبی کے سیشن کو ضرورت ہے آپ کی، اور وہ سب کچھ لے کر بھاگ جاتا ہے. نہ پھر گرمی دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، نہ یہ مجبوریاں دیکھتا ہے.
آپ کے اس کاوش پر رب کعبہ کی قسم اللہ اس وقت فخر کر رہا ہے، فخر، اور فرشتوں کے سامنے آپ پر فخر کر رہا ہے۔ کس لیے آئے ہیں؟ اللہ پاک فرشتوں سے فرمایا کس لیے آئے ہیں؟ یا اللہ تیرے نبی کے عشق میں آئے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی اور مقصد؟ یا اللہ کوئی مقصد نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں گواہ رہو ان سب کو میں نے بخش دیا، گواہ رہو ان سب کو میں نے بخش دیا۔ اب فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک شخص اس کونے میں بیٹھا ہوا تھا، وہ کسی غرض سے آیا تھا، کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ اتنی مبارک مجلس ہے کہ اس کی برکت سے اس کو بھی بخش دیا۔ اب آپ یہ ختم نبوت کا پروگرام کہاں ہے؟ جی کیمبرج گروپ آف اسکول میں۔ وہ کیمبرج اسکول کہاں ہے؟ جی اس طرف ہے۔ کتاب میں آیا ہے اس ہاتھ پر جہنم کی آگ حرام ہے، حرام۔ جو یہ میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ کو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو ذرا بتائیں، اور جو اس میں بیٹھ جائے گا اس پر جہنم کی آگ حرام نہیں ہوگی؟ اور خاتمہ کس چیز پر ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جہاں پر ماں آنکھیں پھیر دیتی ہے، جہاں پر وہ اخی ہی اپنے بھائی قیامت کے دن آپ کو چھوڑ دے گا، وہ بنی ہی آپ کی اولاد آپ کو چھوڑ دے گا، وہ صاحبتی ہی آپ کی بیوی آپ کو جو ہے چھوڑ دے گی، وہ بنی ہی آپ کی اولاد آپ کو چھوڑ دے گی، وہ امی ہی آپ کی ماں آپ کو چھوڑ دے گی، وہ ابھی ہی آپ کا باپ آپ کو چھوڑ دے گا۔ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہیں گے یا اللہ آج میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا کہ اس کی جان بچا، میری جان بچا۔ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے ہوں گے یا اللہ پاک آج تجھے میری دوستی کا واسطہ، بس میری جان بچا۔ ایسے ماحول میں جہاں اس دنیا میں لوگ اپنی آنکھیں پھیر دیتے ہیں، آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، وہاں پر سورج 1 میل کے فاصلے پر، اور وہاں جہنم 70,000 فرشتوں کے ہاتھوں سے نکلی ہوئی جا رہی ہوگی۔ اگر اللہ اس کو نہ پکڑے کہ نیک اور بد سب کو پکڑے، اور ایک ہستی ہوگی جس کی جھولی وہاں پر ایسے پھیل جائے گی اور وہ سر سجدے میں رکھے گا، اور اللہ پاک فرمائے گا ارفع راسک، سر اٹھا، مانگ ملے گا، اے میرے نبی شفاعت کر قبول ہوگی۔ اور وہ یہ نہیں کہے گا یا اللہ فاطمہ کو بخش دیں، زینب کو بخش دیں، ابراہیم کو بخش دیں، رقیہ کو بخش دیں، وہ کہے گا اے اللہ پاک میری امت کو بخش دیں، وہ کہے گا یا اللہ میری امت کو بخش دیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کسی پارٹی کے پیچھے مت بھاگو، کسی دوسرے جھنڈے کے تلے اپنی جوانی برباد مت کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، قیامت کے دن دین اور اسلام کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اس کے نیچے آ جاؤ۔ انا قائدہم، لوگوں کو یہاں پر اپنا قائد مت بناؤ، یہ اپنے آپ کو بخش نہیں سکتے، بخشوا نہیں سکتے۔ آپ علیہ السلام فرمایا انا قائدہم، میں ہوں سب سے بڑا قائد۔ پھر انا خطیبہم، قیامت کے دن میں بول رہا ہوں گا۔ آدم علیہ السلام خاموش، صفی اللہ خاموش، ابراہیم علیہ السلام خاموش، سب یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن الرحمن وقال صوابا۔ دوسری جگہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه وعنت الوجوہ للحی القیم وخشت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا۔ سارے انبیاء خاموش، سب کی زبانیں پر تالے لگے، سب خاموش۔ ایک ہستی ہوگی جو بول رہی ہوگی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور سب نا امیدی کے سمندر میں غرق ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انا مبشرہم، میں سب کو خوشخبریاں سنا رہا ہوں گا۔ تو اس کے ہاتھ میں ہے جنت کی چابی، اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو اپنا ہاتھ دے گا جنت میں جانے سے پہلے نہیں چھوڑے گا۔ تو جتنے بھی ضال آئے، مقبل آئے، ضالین آئے، مغضوب آئے، علماء کے ساتھ جن کا تعلق تھا اللہ پاک نے اس کو ضائع نہیں کیا۔ اس طرح بہت آئے، اللہ پاک نے اس کو دھنسا بھی دیا، اور بچے نے نہیں کہا کہ جی نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے لیٹرین میں مر جاتے ہیں، اس کی کوئی اوقات ہے؟ تو اس سے کچھ نہیں کر سکتے، صرف اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دو۔ اللہ پاک آپ کا یہ جہان بھی بنائے گا، وہ جہان بنائے گا۔ اپنے گھروں میں پیرنٹ حضرات میں آپ کو پھر سلام پیش کرتا ہوں، اور اس میں سے ایک لکھا کہ اگلا مجاہد میں ہوں گا، اللہ پاک آپ کو مجاہد بنائے، اور انشاءاللہ جو لے گا اللہ پاک آپ کو دے گا، اور آپ کے گھروں کو اللہ پاک ستاروں کی مانند بنائے۔ میری دل سے دعا ہے
آپ کے گھروں کو اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے مزین کر دیں. آخر میں پھر قائم شاہ صاحب پھر دعا کریں گے, ساری دعائیں پھر ان کے ذمہ. ہاں ایک آخری گزارش, آخری جملے میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ اگر اپنی اولاد کو آپ نے بیسٹ بنانا ہے تو آپ اپنے آپ کو رول ماڈل بناؤ خود بیسٹ بننے کے لیے. آپ اپنی زندگی کے اندر دین کو ڈیولپ کر دو, دین اپنے اندر راسخ کر دو, آپ کے بچوں کو اللہ پاک آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا. میں پھر سب سے گزارش کرتا ہوں اور سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جو میل پیرنٹس ہیں, فیمیل پیرنٹس ہیں, ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ, سب نے بہت زیادہ نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا. آپ سچے عاشق رسول ہیں. آپ کی اولادوں میں اللہ پاک برکت دیں, آپ کی تعلیم میں, آپ کے رزق میں کشادہ رزق آسمانوں سے بس برسات کی طرح آپ پر برسنا شروع. ہماری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں. لیکن یہ میں اختتامی مراحل میں ہوں, چونکہ سارے حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں, تو میں سرٹیفکیٹ تو اللہ پاک آپ کو دے گا جنت کا, لیکن یہ سرٹیفکیٹ آپ کو قیامت میں ضرور کام آئے گا. یا اللہ, اور میرے پاس کوئی عمل نہیں تھا, تیرے نبی کے در کے چوکیدار بننے کے لیے ہم گئے تھے, تو لہٰذا ہم نے وہاں پر چوکیداری کی. ہم سب ابھی چوکیداری کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے جو میل پیرنٹس تھے, میل پیرنٹس کے لیے خصوصی دعائیں بھی ہیں, اور